الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. الى قوله تعالی: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور رفقائے تنظیم اسلامی اور محترم خواتین، جس موضوع پر مجھے ابھی گفتگو کرنی ہے، اس پر سن 85 کے بعد سے لے کر اب تک 12 سال کے عرصے میں میں نے بہت مرتبہ مفصل خطاب بھی کیے ہیں، 2.5 گھنٹے کے، مختصر بھی کیے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر بھی مضمون کو سمونے کی کوشش کی ہے، مستقل محاضرات میں بھی 5 دنوں میں 1.5 گھنٹے کی تقاریر میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی،
اس کے آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں۔ پھر ایک کتاب بھی منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے خاصی ضخیم مطبوعہ موجود ہے۔ ایک زمانے میں اس کتاب کے تقریباً نصف کی حد تک موضوعات پر میں نے نوائے وقت میں ہفتے وار کالمز بھی لکھے تھے، اگرچہ وہ پھر ابھی کتابی شکل میں شائع نہیں ہو پائے ہیں۔ آج جو میرا ارادہ ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ بجائے تیزی میں اور جذبات کے انداز میں اور خطیبانہ طرز پر بات کرنے کے سہج انداز میں، دھیمے انداز میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں، اس طور سے کہ وہ ذہن نشین ہو اور اس کے نکات جو ہیں آپ خود اس طریقے سے سمجھ لیں ترتیب کے ساتھ کہ پھر اس کو آگے بیان کر سکیں۔ کیونکہ میری تقریر کا ایک اسلوب معین ہو چکا ہے، اب ایک عمر گزر گئی ہے اس دشت کی سیاحی میں، تو بڑا مشکل ہوگا میرے لیے، لیکن یہ کہ میں نے اسی لیے اس اپنے ارادے کا اظہار کر دیا تاکہ مجھے کچھ احساس بھی رہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی گواہ بنا لیا ہے کہ مجھے آج اس انداز کی گفتگو کرنی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں اخباری اعلان میں تقسیم کر دیا تھا، اگر وہ آپ کی نظر سے گزرا ہو۔ نمبر 1، انقلاب کی حقیقت۔ انقلاب انقلاب انقلاب، یہ لفظ تو ہم بہت استعمال کر رہے ہیں۔ انقلاب کے معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ڈیفائن کیسے کریں، انقلاب کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، انقلاب کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر اخذ کریں تو اس انقلابی عمل کے مراحل کون کون سے ہیں۔ اور آخری حصہ کہ جو اعلان میں نہیں آیا لیکن بہت اہم ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، آج کے دور میں آیا بعین ہی وہی عمل ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، یا یہ کہ اس میں کسی جگہ پر کسی مرحلے کے ضمن میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ یہ 4 حصے میری گفتگو کے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے حقیقت انقلاب، انقلاب کے معنی کیا ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو ایک تمہید یا مقدمہ سمجھنا ہوگا۔ آج کی دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں یہ مسلم ہے کہ انسانی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک انفرادی، ایک اجتماعی۔ اور مذہب کا تعلق صرف انفرادی زندگی سے ہے، اجتماعی سے نہیں ہے۔ اس کا نام ہے سیکولرزم۔ یہ سیکولرزم اس وقت پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو عام طور پر جمع ہو جائیں تو مذہب بن جاتی ہیں۔ عقیدہ، کوئی ڈوگما ہو، کوئی عقیدہ ہو، کسی خدا کو مانے نہ مانے، ایک کو مانے 100 کو مانے۔ پھر کچھ پوجا پاٹ، کچھ عبادت، کچھ مراسم، کچھ ریچولز، جس کو بھی معبود مانا ہے اس کو پوجتے ہیں، اظہار نیاز بندی کرتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ سورج کو کیا جا رہا ہو، چاہے کسی بت کو کیا جا رہا ہو، چاہے اللہ کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہو۔ مراسم عبودیت تو وہی ہوں گے۔ تیسرے پھر کچھ سوشل کسٹمز ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیسے خوشی منائیں گے یا کیسے اس کو سولمنائز کریں گے، اس کی کوئی رسم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انسان فوت ہو جائے گا تو نعش کا کیا کریں گے، اسے دفن کریں گے، اسے جلائیں گے، اسے کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ چیل اور کوے کھا جائیں، کیا کریں گے۔ کچھ خوشیاں منانے کے طور طریقے، کچھ عیدیں، کچھ جشن سالانہ، یہ ہے سوشل کسٹمز۔ 3 چیزوں کو جمع کر دیجئے تو یہ مذہب بنتا ہے۔ بعض مذاہب تو اس سے بھی کم تر پر قانے ہیں،
عیسائیت وہ مذہب ہے کہ جس میں صرف ڈوگما ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خاص ریچولز بھی نہیں ہے ان کے۔ بہرحال عام طور پہ مذہب میں تین چیزیں ہوں گی، کوئی عقیدہ، مراسم عبودیت اور کچھ سوشل کسٹم، سماجی رسومات۔ مذہب کا تعلق صرف ان سے ہے، اور اس میں ہر انسان آزاد ہے، جس چیز کو چاہے مانے، جس کو چاہے پوجے، جس طرح چاہے پوجے۔ لیکن ادھر بھی تین ہی چیزیں ہیں جو مل کر اجتماعی نظام بنتی ہیں۔ ایک معاشرتی یا سماجی نظام، اس کے کیا اصول ہیں، مرد اور عورت کے درمیان بندھن بنتا ہے تو کس طور سے بنتا ہے، کیا اس کے حدود ہیں، کیا قیود ہیں، کیا عائلی قوانین ہیں، خاندانی نظام کیا ہے، معاشرہ مخلوط ہے یا سیگریگیٹڈ ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، اس میں سماجی اقدار کون سی شمار ہوں گی، سوشل ایولز کن کو کہیں گے۔ اب اس کا ایک ڈھانچہ بن گیا، یہ ہے سماجی یا معاشرتی نظام۔ دوسرا پہلو اس کا ہے اقتصادی نظام، لین دین کے اصول کیا ہوں گے، بیع و شراء کے اصول کیا ہوں گے، کوئی اشتراک ہوگا کاروبار کے لیے تو کس طرح ہوگا، سرمایہ اور محنت کے درمیان تعاون ہوگا تو کن اصولوں سے ہوگا، آجر اور مستاجر، ایمپلائر اور ایمپلائی کے درمیان ہوگا تو کیسے ہوگا۔ اس سے ایک نظام بنتا ہے اقتصادی نظام۔ پھر سیاسی نظام، ریاست کیسے بنے گی، کیا اس کے اصول ہوں گے، جمہوری ہوگی، آمرانہ ہوگی، ملوکیت ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ فیڈرل ہوگی، کانفیڈرل ہوگی، یونٹری ہوگی، کیا ہوگی۔ اب اسی کے تحت پھر قوانین آ جاتے ہیں۔ کچھ قوانین ہوں گے کہ جو معاشی نظام سے متعلق ہیں، کچھ قوانین ہیں کہ جو سیاسی نظام سے متعلق ہیں، کچھ قوانین ہیں کہ جو سماجی نظام سے متعلق ہیں۔ تو نظام کو چلانے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، سب سرو کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے، تو قانون کو بھی اس میں ساتھ شامل کر لیجئے۔ یہ حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، سیاسی، اقتصادی اور سماجی نظام۔ اور انگریزی میں ان کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے وہ ہائفن سے ڈال دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی شے ہے۔ اصل میں نظام ایک وحدت ہوتا ہے، آرگینک ہول ہوتا ہے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ یہ سسٹم ایک ہی ہے، اس کے تین ایسپیکٹس ہیں، اس کے تین پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ انسانی زندگی کے ان دو حصوں میں تقسیم، اور یہ اصول کہ مذہب کا تعلق صرف پہلے حصے سے ہے، دوسرے حصے سے کسی مذہب کا کوئی سروکار نہیں۔ اب اس کے حوالے سے یہ جان لیجئے دوسری بات، مذہبی میدان میں بڑی سے بڑی تبدیلی آ جائے، بڑی سے بڑی تبدیلی آ جائے، بڑی سے بڑی تبدیلی آ جائے، اسے بھی انقلاب نہیں کہتے، ریولوشن نہیں کہتے۔ ویسے یہ کہ اردو میں تو ہم استعمال کرتے ہیں انقلاب کا لفظ، سماجی انقلاب، علمی انقلاب، اخلاقی انقلاب، تعلیمی انقلاب، یہ سب ہے، لیکن نہیں، جو بھی جدید دنیا کا تصور ریولوشن کا ہے، انقلاب کی جو اصل کانوٹیشن ہے، اصل مفہوم ہے، مذہبی دنیا میں بڑی سے بڑی تبدیلی کے اوپر بھی لفظ انقلاب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لفظ انقلاب کا اطلاق ہوگا جب اس پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے کم از کم ایک پہلو میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے۔ یہ دو الفاظ اور نوٹ کر لیجئے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے کم سے کم کسی ایک پہلو میں، وہ سیاسی میدان میں آئے، وہ معاشی میدان میں آئے، وہ سماجی میدان میں، کسی ایک پہلو میں اور بنیادی تبدیلی آئے تو اس کا نام انقلاب ہے۔ اب اس کی تین مثالیں ذہن میں رکھیے۔ تاریخ انسانی میں شاید مذہبی اگر ہم لفظ انقلاب استعمال کریں تو اس سے بڑا انقلاب کبھی نہیں آیا تاریخ انسانی میں کہ رومن امپائر، اور رومن امپائر دنیا کی عظیم ترین مملکت رہی ہے، اس سطح پر پھر بعد میں اگر پہنچی ہے تو پھر سلطنت عثمانیہ پہنچی ہے، آٹومان امپائر، تین بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی رومن امپائر، مشرقی یورپ، مغربی ایشیا، شمالی افریقہ۔
حضرت مسیح علیہ السلام سے لے کر اور 300 برس تک تو یہ بدترین دشمن تھی کرسچینٹی کی، عیسائیت کی، بت پرست۔ اچانک کانسٹنٹائن ایمپرر 4 صدی کے آغاز میں وہ کرسچینٹی اختیار کرتا ہے، پوری امپائر کرسچین ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی سڈن چینج، اس سے وسیع تر چینج مذہبی دنیا میں آج تک کبھی نہیں آئی۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ریولوشن کا لفظ آیا ہو اس کے لیے، رومن ریولوشن یا کرسچین ریولوشن، نہیں۔ اس لیے کہ نظام وہی رہا، سیاسی نظام وہی بادشاہ پہلے تھا اب بھی ہے، ایمپرر تھا وہ اب بھی ہے، وہی فیوڈلزم تھا پہلے بھی تھے، 20,000 30,000 منصبدار اب بھی ہیں۔ کوئی فرق نہیں آیا، پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم میں کوئی فرق نہیں آیا، لہذا اسے انقلاب نہیں کہتے۔ البتہ آج سے 250 برس قبل ایک تبدیلی آئی تھی فرانس میں، اسے کہتے ہیں انقلاب فرانس۔ سیاسی نظام میں ایک بنیادی تبدیلی آ گئی ہے، ملوکیت کا، بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز۔ ساورنٹی ایک شخص سے آگے تقسیم ہو کر عوامی سطح پر آ گئی، پاپولر ساورنٹی۔ فرینچ ریولوشن کا تذکرہ آپ سنتے ہیں۔ ہماری صدی کے آغاز میں روس میں آیا بولشوک ریولوشن، اس میں معاشی ڈھانچہ بدل گیا کہ انفرادی ملکیت نہیں ہوگی مینز آف پروڈکشن کی، جس چیز سے کوئی پیداوار ہوتی ہو، کھیت ہے اس سے پیداوار ہو رہی ہے، یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوگا، ریاست کی ملکیت۔ اسی طرح کارخانہ ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا، دکان ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آرٹیکلز آف یوز جو ہیں، آپ کے استعمال کے کپڑے ہیں، گھر کے کوئی برتن ہیں، کوئی سائیکل ہے آپ کے پاس، وہ آپ کی ملکیت شمار ہو سکتی ہے۔ شروع میں تو اس کی بھی نفی تھی، ہوتے ہوتے بہرحال آرٹیکلز آف یوز کو مانا گیا کہ عام استعمال کی چیزیں جو ہے وہ انفرادی ملکیت میں رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن مینز آف پروڈکشن وہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگی۔ اجتماعی ملکیت، ان کو سب کے سب کام کریں گے، بس ہر ایک کو ان کی روزی مل جائے گی، اللہ اللہ خیر سلام۔ تو یہ 2 انقلاب ہیں تاریخ انسانی کے جو بہت مشہور ہیں۔ تیسرا انقلاب جو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہ اس اعتبار سے باقی تمام انقلابات سے ممیز ہے کہ نمبر 1، وہ جامع ترین انقلاب تھا، گمبھیر ترین انقلاب تھا، زندگی کے تمام 6 کے 6 گوشوں کو محیط ہو گیا۔ عقائد بھی بدل گئے، عبادت کے طور طریقے بدل گئے، عیدیں بدل گئیں، جشن بدل گئے، سوشل کسٹمز بدل گئے، سماجی ڈھانچہ بدل گیا، آئلی قوانین بدل گئے، سوشل ایولز اور سوشل کانسیپٹ، سوشل ویلیوز، ان کے اقدار بدل گئیں، لین دین کے نئے ضوابط آ گئے، یہ بے حرام ہے، یہ بے جائز ہے، یہ شکل جو ہے معاشی پروپوزیشن، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بدل گئے۔ پورا سیاسی نظام بدل گیا، حاکمیت کسی کی نہیں ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، تم سب محکوم ہو، انسان انسان کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ تو گمبھیر ترین انقلاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب مجھے وقت میں نہیں لگانا چاہتا، مختلف تقاریر میں نے تفاصیل دی ہوئی ہیں، ہم تو یہ بات کہیں گے تو سمجھا جائے گا کہ حضور کے معتقدین ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات ایم این رائے نے کہی 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال میں، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ یہی بات 1980 میں کہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی 100 میں۔ یہی بات ایچ جی ویلز نے کہی کہ انسانی اخوت و حریت و مساوات کے اصولوں پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ معاشرہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ شے جو ہے بالکل ایک سمجھیے مسلم ہے، گمبھیر ترین جامع ترین انقلاب کہ اس میں مذہب بھی بدلا، معاشرت بھی بدلی، اقتصادی نظام بھی بدلا، سیاسی نظام بھی بدلا۔
اور دوسرے یہ انقلاب اس اعتبار سے ممیز ہے کہ بقیہ جتنے انقلاب ہیں، مثلا ہمارے سامنے دو ہی ہیں، فرانس کا انقلاب ہے، روس کا انقلاب ہے، اس میں انقلابی نظریہ، اس کی دعوت کچھ اور لوگوں نے شروع کی، لیکن عملاً انقلاب برپا کرنے میں ان کی قیادت نہیں تھی، کچھ اور لوگ تھی، اگلی نسل تھی، وہ اور لوگ تھے۔ والٹیئر اور روسو اور بہت سے مصنفین تھے، انہوں نے وہ تحریریں جو لکھی، کتابیں لکھی، اس کے نتیجے میں انقلاب فرانس آیا، لیکن اس کی قیادت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، بلکہ وہ لیڈر لیس موب تھا، اسی لیے بہت زیادہ خونریزی ہوئی اس میں۔ کوئی لیڈر ہو، کوئی جماعت ہو تو بہرحال کچھ نہ کچھ نظم و ضبط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روس کے انقلاب کے لیے فکر اور فلسفہ اینجلز نے، مارکس نے جرمنی میں بیٹھ کر لکھا، مرتب کیا، پھر اس کی تکمیل کی انگلستان میں، لندن میں بیٹھ کر، لیکن ان دونوں ملکوں میں تو وہ انقلاب آیا ہی نہیں۔ وہ خود کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے، انقلاب آیا روس میں، بولشویکس اور مونشویکس دو جماعتوں کے ذریعے سے۔ عین وقت پر لینن آیا، ہائی جیک کر کے لے گیا، ورنہ زیادہ پلڑا بھاری تھا مونشویکس کا، لیکن بولشویک لیڈر جو پہلے تھا جلا وطنی میں، آیا اور چھا گیا، جیسے امام خمینی آئے اور چھا گئے تھے تو جلا وطنی میں 15 سال سے ایران سے باہر بیٹھے تھے۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ میں نے غلطی کی کہ خام خواہ اپنے اس اصل ٹریک سے ہٹ گیا۔ لیکن حضور کا انقلاب کیسا ہے؟